السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحد جاوید اختر بار بار ایک سوال کر رہا تھا کہ اگر واقعی اللہ کا وجود ہے، اگر اللہ موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں بے قصور لوگوں کا، معصوم لوگوں کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ اور دنیا کے اندر معصوم لوگوں کا، بے قصور لوگوں کا قتل ہونا، دنیا میں ظلم کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اس کا بہترین جواب دیا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، وہ برائی بھی کر سکتا ہے، انصاف کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے اور ظلم بھی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ وہ کوئی بھی کام اپنے اختیار سے نہ کر سکے۔ اب اگر دنیا کے اندر ظلم ہوتا ہے، دنیا میں کسی پر زیادتی ہوتی ہے، تو یہ انسان کے اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں ظلم ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر معصوموں کا قتل ہے۔ تو اس کے اندر جرم ہم انسانوں کا ہے کہ ہم انسانوں نے اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس کو غلط کاموں میں لگایا۔ اب آگے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ انسانوں کے اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ظلم ہوتا، دنیا کے اندر ناانصافی ہوتی، تو اللہ کو وہاں پر آ کر اس غلط استعمال کو روکنا چاہیے تھا۔ اللہ وہاں پر فیصلہ کرتا کہ یہ غلط کام نہیں ہو سکتا، اللہ اس کے خلاف آ کر ڈٹ جاتا اور اس کو تہس نہس کر دیتا، اس ظالم کو، اس غلط کام کرنے والے کو اللہ ہلاک و برباد کر دیتا، اس کا کام تمام دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ امتحان کی جگہ میں اس کو بھیجا ہے۔ دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے، فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اور امتحان حال کے اندر کوئی انسان صحیح جواب لکھے، غلط جواب لکھے، امتحان حال میں موجود جو نگراں ہوتا ہے امتحان حال میں فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ امتحان حال سے نکلنے کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے کہ کون پاس ہوا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ جس نے سوالات کے صحیح طریقے سے جواب دیے ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے سوالات کے جواب صحیح طریقے سے نہیں دیے ہوں گے وہ ناکام ہوگا۔ بعینہ دنیا کے اندر جس بندے نے اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوگا، امتحان حال سے نکلنے کے بعد، دنیا سے نکلنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے، آنے والی زندگی ہے، اگر اس نے اس دنیا میں اس امتحان حال میں اس اللہ کی طرف سے ملنے والے اختیار کا صحیح استعمال کیا ہوگا تو آنے والی زندگی میں وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس امتحان حال میں اس نے اللہ کے اختیار کو غلط استعمال کیا ہوگا، آنے والی زندگی میں اس کو ناکامی ملے گی، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔